बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो लोग जो काबीना में बैठे हुए थे आज की इजलास में, वहाँ से ये ख़बर बाहर आई है कि ख़ान साहब जो हैं वो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने खुलकर अपना जो गुस्सा, नाराज़ी, बल्कि अपनी गज़बनाकी का इजहार किया। और वो बात भी कुछ इस तरह की थी। और इमरान खान साहब जब पर्सनल हों, किसी चीज़ को पर्सनल लें, तो मैं ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि वो जब उनको गुस्सा आता है तो फिर वो कंट्रोलेबल नहीं होता उनका गुस्सा। एक सोशल मीडिया के एक ग्रुप से उन्होंने गुफ्तगू कर रहे थे और वो लाइव चल रहा था, यानी कि नेशनल मीडिया के ऊपर वो आ रहा था कि अपने वो जो मन पसंद होते हैं ना सोशल मीडिया के, अपनी अपनी पार्टियाँ होती हैं सर, अपने अपने पसंद के लोग होते हैं। कोई असूल के तहत नहीं कोई काम कहीं पे भी हो रहा होता। तो अपने पसंद के लोग उन्होंने बुलाए हुए थे, बैठाए हुए थे और उनको वो फरमा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे। और उनको गुस्सा था राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर। और राना सनाउल्लाह साहब पर क्यों गुस्सा था? राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर गुस्सा इसलिए था कि राना सनाउल्लाह साहब आउटस्पोकन है, उस तरह से चुभते हैं। उनकी वो जो गुफ्तगू होती है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती खान साहब से। तो वो उनको बारे में नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के ये कहते हैं ये गटर के कीड़े हैं, ये इस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। और उनको पता था कि ये लाइव जा रहा है, तो लाइव जाते हुए भी उनकी जो ज़ुबान होती है वो उनके कंट्रोल में इतनी नहीं होती जितनी एक प्राइम मिनिस्टर के होनी चाहिए। एक जो है रख रखाव होता है, एक उद्दों का एक लिहाज होता है। तो आप अब अंदाज़ा ख़ुद लगा लीजिए कि वो जो कैबिनेट के अंदर, यानी जहाँ पर वो लाइव नहीं रिकॉर्ड हो रही होती या रिकॉर्ड भी नहीं हो रही होती और लाइव भी नहीं जा रही होती, वहाँ पर वो बैठकर कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो वो ज़बान जो इस्तेमाल वो कर रहे थे वो ज़ाहिर है कि हम नहीं कर सकते, ये सहूलत हमें हासिल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर उस मतलब उन्होंने कुछ लोगों को खींचा भी। और कल के इजलास में तर्जमानों को भी उन्होंने क्लास ली कि यार कि मेरे घर तक बात आ रही है और आप लोग जो हैं वो मेरा मतलब है खामोश हैं और ट्रेंड मेरे ख़िलाफ़ बड़े गलीज़ किस्म के चल रहे हैं और आपसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा। इसी तरह काबीना में उन्होंने आज अगर आप देखें फवाद चौधरी साहब का जो बत्ती गुल थी, आज जब वो कर रहे थे, एनर्जी डाउन थी। वो डाउन इसीलिए थी कि वो काबीना का जो माहौल है वो इतना कोई क्या उसको कहते हैं हौसला अफजा नहीं था, या कह लें कि वहाँ पर थोड़े से गर्म माहौल था, सादा से अल्फाज में। तो वो काबीना के इजलास के बाद ब्रीफ करते हुए उन्होंने ये वाली बात कही कि जी के फ़ेक न्यूज़ के मुतल्लिक जो जिस तरह करके वो बात करते होते हैं कि जी कि ये हो गया वो हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो है वो फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर हो चुकी हैं। हमें देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो इस सिलसिले में वो अदालतें भी नहीं ठीक तरह से काम कर रही, कवानीन भी कमज़ोर हैं। हत्या की इज़्ज़त का जब दावा होता है और फिर दूसरे जो पीका शीका कवानीन बनाए हुए हैं, FIA जिस तरह करती है, एक्ट ज़मानती हो जाती हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने केसेस जो हैं वो जाके इंग्लैंड में दायर करते हैं। तो इस तरह की वो बातें कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी के ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलती है, मरियम साहिबा को एक औरत होते हुए वो जो है वो लिहाज करना चाहिए, इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो बेसिकली मरियम साहिबा ने कोई साबिर हाशमी साहब हैं, उन्होंने कोई ट्वीट चलाया था क्योंकि गरीदा फ़ारूकी के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड सेट किया गया था और वो PTI के ट्रोल्स थे। अब मामला यहीं पे गड़बड़ हो जाता है कि जब हमें अपने लिए कोई और चीज़ पसंद होती है और दूसरों के लिए कोई और चीज़ पसंद होती है। गरीदा फ़ारूकी ने क्या बात कही, क्या बात नहीं की, वो एक किताब छपी हुई है। उस किताब के ऊपर इमरान खान साहब ने कोई एतराज़ नहीं किया, उस किताब के ऊपर कोई दावा दायर नहीं किया, कोई केस नहीं किया कि जी ये मेरी ज़ात को रगेदा गया है इसमें और बहुतान लगाए गए। हालांकि रेहाम साहिबा ने अपनी किताब में जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने कोई ना किसी की गवाही डाली हुई है। मिसाल के तौर पर कि वो जो दाल वाला सीन है कि खान साहब दाल बिछा के काली तो लेटे हुए थे और मैंने फिर वो अब्दुल को के पता नहीं किस मुलाजम को बुलाया और उसको कहा कि ये इकट्ठी करके ले जाओ। इसी तरह के वो फ़लाँ शख्स वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने गवाहियाँ डाली हुई हैं।
مطلب وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوا میں باتیں نہیں ہیں، ان کو کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، لکھنی چاہیے تھی یہ والی کتاب یا نہیں لکھنی چاہیے تھی. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سنگین الزامات لگائے اور وہ الزامات جو ہیں وہ ابھی تک وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے نہ امریکہ میں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے جہاں پر وہ کتاب شائع ہوئی، انگلینڈ میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں کہ ریحام خان کے پاس جو ہے انگلینڈ کی نیشنلٹی ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، تو لیکن عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں ایک طرف سے تو سچی ثابت ہو گئی نا جی، کہ بلکہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی سچی ثابت ہوگی. تو اب اگر ان کے حوالے کہیں پر ہوتے ہیں اور ان کے حوالے دیے جائیں گے، حضور اعلیٰ یہ وہ جو ان کی بیٹی کا کیس جو تھا وہ جو امریکہ میں چلا، اور پھر وہ جو ان کی دوسری بیوی پہلی بیوی ہیں جمائمہ، وہ ان کی گارڈین بنی اس ٹیرن کی، یعنی ان کی بیٹی کی مبینہ بیٹی کی. چلے ہم یوں بات کر لیتے ہیں. تو باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ باتیں ہونی ہیں. اچھا کیوں ہونی ہے؟ اس لیے ہونی ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ خود کیا ہوا ہے، آپ نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آپ بڑا منہ بھر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ صابر ہاشمی کے فیور میں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مریم صاحبہ نے کوئی ٹویٹ شویٹ کیا ہے اور یہ فلاں فلاں تو ان کو سپورٹ کیا. تو نہیں کرنا چاہیے ایک عورت ہونے کے ناطے کہ ایک عورت کے اوپر جب انگلیاں اٹھیں. تو پہلی بات یہ کہ کیا غریدہ فاروقی عورت نہیں ہے؟ غریدہ فاروقی نے کوئی جرم کیا ہے؟ اگر جرم کیا ہے تو آپ سیدھا سا کیس کرتے. ٹرینڈ سیٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی اس کے خلاف جس طرح کر کے آپ نے ٹرینڈ چلائے؟ اور کون سی اس نے غیر اخلاقی بات کر دی؟ ایک بات یا اور وہ کتاب کو تو آپ نے نگیٹ نہیں کیا، تو پھر اخلاقیات تو پھر ہر بندے نے سیٹ کرنی ہوتی ہیں. تو اب آپ مریم کو بڑا منہ بھر کے مریم بی بی کو کہہ رہے ہیں کہ جی تانوں تے چینج کرنا چاہیے تھا. اوکے، آپ نے مریم کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا ہوا؟ کون سا ایسا غلیظ ٹرینڈ ہے جو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر نہیں چلایا؟ ہر دوسرے دن مریم، کبھی مریم نانی، کبھی مریم فلاں، مطلب میری زبان زیب نہیں دیتی وہ والے جو ٹرینڈ ہیں وہ آپ نے سیٹ کیے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ توقع یہ کر رہے ہیں کہ جب ان کے گھر کی بات آئے گی تو سب جو ہیں وہ سجدے میں گر جائیں گے، ہاتھوں کو چوم چوم کے جناب وہ ان کا ذکر کریں گے. اور سر اس طرح نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ مقافت عمل ہے. آپ لوگوں کی بہو بیٹیوں کی بہنوں کی عزت نہیں کریں گے اور آپ سیاست کو گٹر تک لے جائیں گے خود، اور پھر جب آپ کے اوپر اس کے چھینٹے پڑیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ جی کہ ہم تو قانون سخت بنائیں گے، قانون سازی کریں گے، ہم تو سوشل میڈیا کا وہ ٹینٹنا دب دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. نہیں کر سکیں گے. آپ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ انٹرنیشنلی بڑی کوئی پرابلمس کھڑی ہو جانی آپ کے لیے. فیٹف ہے، فیٹف میں انشور کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ کسی بھی قسم کی قدغن نہیں لگا سکتے. اور پھر عدالتیں ہیں، یہ ملک ہے، یہ ملک جو ہے اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے. اس ملک کی ہسٹری کے پیچھے ایک ہسٹری ہے کہ لوگوں نے ایک خالصتاً سیاسی اور جمہوری جد و جہد کے ذریعے یہ ملک حاصل کیا تھا لوگوں نے. تو اب آپ جو ہیں وہاں پر سعودی عرب والے، چین والے، وہ شمالی کوریا والے اس طرح کے قوانین نافذ کریں گے، ڈارک لاز بنائیں گے، بلیک لاز جس کو کہتے ہیں. تو اس طرح کام چل نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ اس طرح کی جو کمزور حکومتیں ہوتی ہیں، وہ جو جاتی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ جن کی ناؤ لچک رہی ہوتی ہے، ڈول رہی ہوتی ہے، وہ یہ والے کام نہیں کر سکتی. اب میری اطلاع کے مطابق صابر ہاشمی صاحب بھی پکڑے جا چکے ہیں، وہ اب ریمانڈ وغیرہ پہ ہیں. اب ایک اور ہیں کامران شیروانی، یہ ٹویپ ہیں، یہ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں. ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ گرفتاریوں کے اوپر اتر آئے ہیں. میں نے کل بھی یہ والی بات کہی تھی. ابھی یہ ایکٹیوسٹ ہیں. ابھی انہوں نے صحافیوں کی طرف آنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، نجم سیٹھی میرا خیال ہے اس وقت ان کو سب سے زیادہ جو ان کی آنکھ کا کنکر بنا ہوا ہے وہ نجم سیٹھی ہیں. نصرت جاوید صاحب ہیں. نصرت جاوید صاحب تو خیر بڑا وہ کالم لکھتے ہیں اور بڑی وہ مارجنلائز چیزوں کو، مطلب وہ بڑے ساؤنڈ طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو نجم سیٹھی صاحب ہیں، وہ جب تجزیہ کرتے ہیں پھر ان کی چڑیا کا ذکر ہوتا ہے، وہ مطلب وہ بارے میں نہیں ہے. اور ان کے خلاف ویسے ہی عمران خان صاحب بہت زیادہ ہیں. وہ 35 پینچروں سے بات شروع ہوئی تھی
تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی پہلی اور آخری غلطی ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کے جو پاؤں ہیں وہ زمین کے اوپر نہ ہوں، آپ جو ہیں وہ خلا میں ہوں. اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت خلا میں ہے، بے یقینی کا راج ہے، اور عمران خان صاحب کو خود نہیں پتا کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. کبھی وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ اپوزیشن جو ہے وہ عیادت کرنے جا رہی ہے، اب ان کو عیادتیں یاد آ رہی ہیں، اور اطلاع یہ ہے کہ وہ خود عیادت کرنے آ رہے ہیں جس عیادت کا وہ مذاق اڑا رہے تھے چودھری شجاعت صاحب کی. تو یہ قانون بنا لیں، اور بنانا چاہیں بھی تو نہیں بنا سکتے. میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں، اور اس لیے نہیں بنا سکتے کہ اخلاقی طور کے اوپر یہ دیوالیہ نکل چکا ہوا ہے اس گورنمنٹ کا، اور انہوں نے خود جو ہیں وہ ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں، معیار مقرر کیے ہیں کہ انہوں نے خود کسی بہن بیٹی کی عزت کو عزت نہیں سمجھا، اور اب گھر کی باری آئی ہے تو جناب وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، غصے چڑھ رہے ہیں، اپنے منسٹروں کو لتاڑ رہے ہیں، اپنے ترجمانوں کو لتاڑ رہے ہیں، ریاست کی طاقت استعمال کرنے جا رہے ہیں. تو وہ مطلب ماڑے جو لوگ ہیں ایک دو ان کو پکڑ کے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کو پکڑا جا چکا ہے اور کامران شیروانی کو پوری پکڑنے کی تیاری ہے FIA کی طرف سے. تو یہ پکڑنے سے اور اس طرح کے کام کرنے سے یہ حکومتیں اگر بچتی ہوتی تو پھر میرا مطلب ہے کسی کی حکومت کبھی ختم نہ ہوتی، کوئی گھر نہ جاتا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی کرنے، انہوں نے غلطی کرنی سٹارٹ کر دی ہوئی ہے. یہ جو سوشل ایکٹیوسٹوں کو پکڑ رہے ہیں یہ اب گریجولی جو ہے وہ جائیں گے صحافیوں کی طرف، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون مطلب، اور اس کا میں سیاسی ترجمہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. تو عمران خان صاحب کو چاہیے اگر وہ میرا مطلب ہے کہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے رہیں تو تحمل سے کام لیں، بردباری سے کام لیں، اور ٹھنڈی کر کے کھائیں. ظاہر ہے کہ یہ کام ان سے ہو نہیں سکتے. تو تیاری پکڑیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.